بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میرے پاس کچھ پرسنل میسیجز آئے تھے کہ آج کل جو میری وائس ریکارڈنگ ہے اس میں ایکو بہت فیل ہو رہی ہے۔ آپ نے ایکو آن کیا ہوا ہے، مطلب گونج بہت ہے آواز میں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل یہ سمپل ریکارڈنگز ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج کل کچھ ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہیں، مصروفیت اس طرح کی ہیں کہ گھر سے باہر ہوں، آفس میں ہوں، تو اس وجہ سے ایمٹی روم ہے تو آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے۔ اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ کچھ دونوں کی پرابلم ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، آج کی اس ویڈیو میں ایک عمل میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی، آپ سب کیجیے گا، اس کا آپ کو بہت فیض اور بہت برکات ملیں گی۔ خود میری لائف کا یہ حصہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے، اور میں نے اس کی بہت برکات دیکھی ہے الحمدللہ۔ دیکھیں، جب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کا ثواب، اس کا ہدیہ بڑی ہستیوں کو ان کی بارگاہوں میں بھیجتے ہیں تحفے کے طور پہ، تو ان کی نظر کرم ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، اور ایک روحانی کنیکشن جو ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کے مسائل، پریشانیاں ان تک پہنچتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ بارگاہ خدا میں آپ کے لیے ہاتھ بلند کر دیں، دعا کر دیں، تو پھر مسئلے بہت جلدی حل ہوتے ہیں۔ پھر یہ رکاوٹیں، یہ بندشیں، یہ پریشانیاں کچھ نہیں رہتے، اور ساتھ میں ایک دلی سکون، تسلی سکون ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ ایسی مبارک اور بڑی ہستیاں ہیں جن کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ عز و جل کچھ نہیں بگڑے گا، سب ٹھیک ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی بندش ہے، یا آپ کی کوئی حاجات ہے، کوئی دعا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم نظر کرم فرما دے اور بہت جلدی آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، تب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دن بھر کے معاملات سے فارغ ہو کر رات سونے سے پہلے وضو کریں گے، اپنے تمام ذکر و اذکار نپٹا لیا، آپ نے ساری چیزیں پڑھ لیں، آپ نے اپنے تمام زندگی کے روٹین کے کام مکمل کر لیے، بس آپ نے اب سونا ہے۔ تو سونے سے پہلے آپ نے اول آخر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور درمیان میں 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ کے ساتھ، اور بسم اللہ کا جو میم ہے آخر کا، وہ سورہ فاتحہ کے لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یعنی ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے۔ پھر آپ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طریقے سے آپ نے 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار یا 7 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس تمام پڑھائی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، اور ان کے وسیلے سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو ہدیہ کرنا ہے، اور پھر اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ اور آپ چاہیں تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی بی جان، آپ کے والد صاحب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، آپ کی کوئی بات رد نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو جب بارگاہ رسالت میں کوئی بات، کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تو آپ کے ذریعے سے پہنچاتے کہ رد نہ ہو۔ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں فرمایا، تو ان کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش پیش کر دیں، گزارش پیش کر دیں کہ وہ اللہ کے حضور میرے لیے دعا فرما دیں، میری یہ حاجات پوری ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، کرم کے دروازے کھل جائیں۔ آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں، ان سے گزارش اور سفارش کی درخواست کریں، اور 3 دن آپ یہ عمل کریں۔ بہت سارے مشائخ کرام کا، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 3 دن میں حاجات پوری ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ آج رات یہ عمل کر کے صبح ہمارے لیے خوشخبری تھی، ہمارا مسئلہ حل ہوا، پریشانی ختم ہوئی، ہمارا کام بنا۔ اصل میں بارگاہ ہی اتنی بڑی ہے نا، اگر آپ بہت خلوص کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ، بہت محبت سے پڑھ کر یہ ہدیہ بھیجتے ہیں، اور اگر پڑھتے ہوئے دقت طاری ہو جائے، رونا آ جائے، تو سمجھیں بس قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اور پھر آپ ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ان سے سفارش اور گزارش کی درخواست کرتے ہیں، تو بہت جلدی نظر کرم ہوتی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ 3 دن میں بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کام بن جاتا ہے، حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 3 دن میں نہ ہو تو پھر اگلے 3 دن کر لیجئے، پھر اگلے 3 دن کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے مسئلے بھی حل ہوں گے، پریشانی بھی ختم ہوگی، اور کام بھی بنیں گے، حاجات بھی پوری ہوں گی، جو مانگیں گے ملے گا۔ بس مقصد جائز ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کا نہ ہو۔ اللہ کریم کی حضور رو کر دعا کریں، ان کے وسیلے سے مانگیں، اور پھر اس کے بعد سو جائیں۔ کوشش کریں کہ کسی سے بات کیے بغیر سوئیں، درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت نظر کرم ہوگی۔ 3 دن میں انشاءاللہ عز و جل ضرور کام بنے گا، انشاءاللہ عز و جل۔